السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم دوبارہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں 2 دن کے بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور میں نے آپ کو جس طرح پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ اب وہ مکہ سے چینج ہو رہی تھی۔ اس کی کیا وجوہات پیش آئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت اسلام دی، انہوں نے قبول نہیں کی۔ اب جس طرح ایک دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو اسے کتنا کھٹکھٹایا جائے، جب وہ کھلنے کوئی تیار نہیں ہے تو پھر قاعدہ بھی یہی کہتا ہے کہ پھر کوئی اور دروازہ کھٹکھٹایا جائے، کوئی اور اسباب اپنائے جائیں، کیونکہ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی، ایسے قبیلے چاہیے تھے جو آپ کی سپورٹ بنتے، تاکہ کل کو اگر حالات بدلتے تو کوئی آپ کے سپورٹ میں مضبوط لوگ کھڑے ہوتے۔ تو اب یہ سیرت اس طرف کو مڑ رہی ہے یہاں سے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اصل میں اس پچھلے اوقات میں جو پیچھے ہم نے وقت گزارے ہیں، اس میں چند باتیں ایسی بھی تھیں جو میں نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا کہ قریش بسا اوقات آپ سے معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن کوئی معجزہ ایسا نہیں بھیجا گیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ شاید ہم آج شق قمر سے بھی ابتدا کر دیں، نہیں تو کل سے انشاءاللہ ہم شق قمر اور اسراء والمعراج کا واقعہ بھی تذکرہ میں آئے گا، کیونکہ ان کے یہی اوقات تھے، اور ان کے نہ آنے کی وجہ انشاءاللہ ہم ان کی ابتدا میں ہی بتائیں گے کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ معجزے ان کی ڈیمانڈ پر کیوں ان کو نہیں دکھائے گئے۔ اب یہاں سے ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں آپ نے دعوت اسلام دی بنو ثقیف کو، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، اور جو سلوک انہوں نے کیا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند قبائل کو دعوت دی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اب حج کے سیزن آ رہا تھا۔ اب یہ جو 10 نبوی، 11 نبوی، 12 نبوی اور 13 نبوی، یہ 3 سال ہجرت مدینہ کے لیے ایک پریپریشن ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تیاری کروائی ہے مسلمانوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب حج کا سیزن آ گیا، 11 نبوی میں حجاج، 10 میں یا 11 نبوی میں حجاج آئے۔ اب حجاج صاحب ڈفرینٹ قبیلوں کے، ڈفرینٹ جگہوں کے ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں کو دعوت اسلام دی۔ ان قبیلوں کے نام کیا ہیں؟ بنو عامر بن ساسا، محارب بن خصفہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نظر، بنو البکا، کندہ، کلب، حارث بن کعب، عزرہ اور حضارمہ۔ ان تمام قبیلوں کو آپ نے اس حج کے موسم میں دعوت اسلام دی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ لیکن اس سے ایک بات تو ہوئی کہ بات اب یہاں سے باہر نکلنی شروع ہو گئی، اب بات یہاں سے باہر جانی شروع ہو گئی، ڈیفرنٹ جگہوں تک باتیں پہنچی۔ اچھا، اب اس کے بعد جب یہ آپ کا پیغام، آپ کا نام، آپ کا چرچا جب باہر گیا تو وہاں سے پھر ڈیفرنٹ سچویشن پیدا ہو گئی۔ 3-4 بڑے صحابی ہیں، بڑے لوگ ہیں، جب وہ ایمان لائے تو کیا وجہ بنی، کیا صورتحال بنی، اس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ 3-4 صحابہ کا تذکرہ کرتا ہوں، اور اس میں خاص طور پہ ابو ذر غفاری اور طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہما، ان کا لازمی طور پہ ہمیں سبق آموز ہے ان کا ایمان لانا۔ ان کے ایمان لانے کا تعلق قبیلوں سے تھا، کیونکہ یہ اپنے قبیلوں کے بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے۔ ان کا ایمان لانا اسلام کے لیے بڑی قوت کا باعث بنا، اور انشاءاللہ آج ہی ہم مدینہ منورہ کے وہ 6 پاک روحیں جو تھیں ان کا تذکرہ کریں گے، جو ایمان لائے تھے اور جو سعادت مند لوگ تھے، جن کی وجہ سے پھر بات مدینہ تک جا پہنچی انشاءاللہ۔ اور ایک اور تذکرہ بھی آپ سے ہوگا۔ گزشتہ لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کچھ باتیں ہم نے کھانے کے متعلق کی تھیں، ایسے ہی تھے نا جی، چمچ اور یہ باتیں ہوئی تھیں۔ اچھا، اس میں یوٹیوب سے مجھے کچھ فیڈ بیک آئی کہ آپ پلیز، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی سنتوں کا بھی ایڈیشن کریں، ساتھ ساتھ کچھ ہمیں سنتوں کے بارے میں بھی بتائیں احادیث کی روشنی میں کہ سنتیں کیا کیا ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے ٹاپک چن لیں، تو انہوں نے مجھے کہا ایٹ لیسٹ کھانے کے بارے میں تو ہمیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیرت النبی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سنتیں ہمارے وہم و گمان سے بھی محو ہو چکی ہیں کہ وہ کیا سنتیں تھیں۔ صرف سنت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آج آپ سے کھانے کی چند سنتیں شیئر کروں گا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو واقعی مزہ بھی آئے گا، اور آپ کے دل میں ایمان بھی پیدا ہوگا کہ یار ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے، اور آپ کو اس کا نیا رخ بھی انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کھانے کی سنت صرف کھانے کی سنت نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ انشاءاللہ آج آپ سے اس پر تذکرہ ہوگا ضرور، انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم میں ہی رہیں گے۔
اچھا جی، اب ہوا یہ کہ ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر گئیں. سب سے پہلے سوید بن صامت ایمان لاتے ہیں. یہ کیسے ایمان لاتے ہیں؟ یہ ایک شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ والے آدمی تھے، بہت ذہین آدمی تھے، یثرب کے باشندوں میں سے تھے، اور پختہ اور شرف اور نسب والے انسان تھے، یعنی بڑے آدمی تھے. انہیں کامل کا خطاب جو ہے وہ دے رکھا تھا. یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. اچھا، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے، انہیں جب آپ طریقے سے بات کریں تو وہ بات سمجھنے میں زیادہ آسانی محسوس کرتے ہیں. دیکھیں، وہ شاعر آدمی تھا، بڑا آدمی تھا. جب قرآن اس کے سامنے بیان کیا گیا تو اس نے تو اس کو قبول کر لیا. آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی. کہنے لگے غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے. اچھا، یہ اب آپ نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ غالباً جو آپ کے پاس ہے وہ ویسے ہی ہے جیسا میرے پاس ہے، کہ میں شاعر آدمی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا حکمت لقمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیش کرو. انہوں نے پیش کیا. آپ نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے. وہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت ہے اور وہ نور ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور فرمایا یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے. اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آ گئے. اچھا، وہ مدینہ چلے گئے، لیکن وہاں پہ ایک جنگ ہوئی، جنگ بعاث، جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی، اس میں وہ قتل کر دیے گئے. تو اس طرح سے کہ وہ آغاز اسلام میں ہی یعنی فوت ہو گئے ہجرت سے پہلے. اس کے بعد ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بھی یثرب کے باشندے تھے، نوخیز تھے، جوان تھے. 11 نبوت میں جنگ بعاث سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کے لیے مکہ آیا تھا. تو یہ اس دوران اسلام لائے. یہ ایکچولی کہیں پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ گئے اور یوں خطاب فرمایا آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ نے انہیں ایک آفر دی کہ تم جس کام کے لیے یہاں آئے ہو میں تمہیں اس سے بہتر کام بتاتا ہوں. ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں. اللہ نے مجھ پر کتاب اتاری ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی. ایاس بن معاذ بولے اے قوم، یہ اللہ کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. لیکن وفد کے لیے ایک رکن ابو الحسر انس بن رافع نے ایک مٹھی چھری اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا یہ چھوڑو، میری عمر کی قسم یہاں ہم اس کے بجائے کسی دوسرے مقصد سے آئے تھے. ایاس نے خاموشی اختیار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے. وفد مدینے کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا. یوں ہی جو ہے وہ ناکام مدینہ لوٹ گیا. اچھا، مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس بن معاذ کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اپنی وفات کے وقت تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی. اچھا جی، اب اسلام لاتے ہیں بڑے مشہور صحابی، بڑے صرف مشہور ہی نہیں صحابی، زہد و تقویٰ میں سب سے بڑے ہوئے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا اسلام لانا کیسے تھا؟ یہ مدینہ کے اطراف میں رہا کرتے تھے. سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں، اب مدینہ کا نام یثرب تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب خبریں پہنچ چکی تھیں وہاں تک، وہاں حالات یعنی ایٹ لیسٹ انفارمیشن پہنچ چکی تھیں. اچھا، مدینہ میں انفارمیشن پہنچنا بہت اہم تھا کیونکہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے اور یہودیوں کے ذریعے وہاں کے رہنے والوں کو یہ خبر پکی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، کیونکہ وہ یہودیوں سے بار بار اس کا تذکرہ سنتے تھے. تو اس لیے ان کو یہ ایک ہمیں کسی آدمی جس طرح ہمیں خبر ہے نا کہ مہدی نے آنا ہے، تو جب وہ آئیں گے تشریف لائیں گے تو ہمیں قبولیت میں مشکل انشاءاللہ نہیں پیش آئے گی. لیکن جب خبر ہی نہ ہو اور کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے تو واقعی یہ ایک مشکل صورتحال بن جاتی ہے. لیکن مدینہ کے لوگوں کے لیے یہ ایک آسان صورتحال تھی کہ ان کو اس بات کا نالج تھا. اچھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں جس طرح سے روایت کیا گیا میں ویسے ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار کے ایک آدمی تھے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. میں نے اپنے بھائی سے کہا تم اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ. وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آ گیا. میں نے پوچھا کیا خبر لائے؟ بولا اللہ کی قسم میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. میں نے کہا تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی. آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کی طرف چل پڑا. یعنی اب آپ یہ وہ بھائی کی جو خبر تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اتنی مضبوط خبر نہیں، میں خود جاتا ہوں.
وہاں پہنچ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے، اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے متعلق کسی سے پوچھیں۔ اچھا، اب ان کے سامنے دو صورتحال تھیں، ایک تو وہ پہچانتے نہیں تھے، دوسرا وہ کسی سے پوچھنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ کیا زمزم کا پانی پیتے تھے اور مسجد حرام میں بیٹھے رہتے تھے۔ آخر ان کے پاس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، کہنے لگے آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا بھی تم اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو میرے گھر، میرے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا، نہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا، اور نہ انہیں میں کچھ بتا رہا تھا، یعنی کہ بالکل خاموشی سے۔ اچھا اخلاق دیکھیں آپ، ان کے علاقے میں ایک آدمی آ رہا ہے جسے انہوں نے دیکھا کہ اجنبی ہے، تو انہوں نے کہا چلو میرے گھر۔ کیا ہمارے اندر آج یہ اخلاق موجود ہے کہ ہم اپنے علاقے میں کسی اجنبی کو دیکھیں، ان سے پوچھیں ہاں بھائی یار تم بتاؤ ہم تمہاری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ واقعی آج کل اس معاشرے میں یہ باتیں نکل گئیں، ورنہ ہمارے بزرگوں میں یہ باتیں موجود ہوا کرتی تھیں۔ اللہ کرے کہ ہماری امت میں یہ اخلاق دوبارہ پیدا ہو جائیں۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام کی طرف گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کچھ بتاتا جس سے میں کچھ پوچھتا۔ آخر میرے پاس پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بولے اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ، یعنی انہوں نے خود اندازہ کیا کہ لگتا ہے انہیں اسے ابھی اپنی بات جس مقصد کے لیے آئے ہیں ابھی انہیں پتہ نہیں چلی۔ تو کہتے میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے، تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ رازداری سے کام لے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کا آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہے، میں نے بھی اپنے بھائی کو بھیجا وہ بات کر کے آئے، مگر جو وہ واپس لوٹ کر گئے مجھے اس سے کوئی جواب تسلی بخش نہیں ملا، اس لیے میں نے سوچا خود آپ سے ملاقات کر لوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جو تمہارے لیے خطرہ ہو تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہا ہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستے چلتے رہنا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہو گئے اور میں بھی ان کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض پرداز ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، میں وہیں مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا ابو ذر اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان ببانگ دوحل اعلان کروں گا۔ اس کے بعد مسجد الحرام آئے، قریش موجود تھے، یعنی اب انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں تو بڑے زور و شور سے بیان کروں گا میں اسلام لایا ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ تم ابھی اس بات کو پس پردہ رکھو، لیکن وہ جوشیلے ہو گئے، انہوں نے میں تو بتاؤں گا۔ اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے باہر جا کے اعلان کر دیا، لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو، لوگ اٹھ پڑے، مجھے اس قدر مارا کہ میں مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر فرمایا قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مار رہے ہو، جیسا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا یہ بڑے لوگ تھے، یہ بڑے قبیلوں کے لوگ تھے، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار سے ہو کر گزرتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی، پھر وہی ہوا جو کچھ کل ہوا تھا، یعنی ان کے ساتھ دوبارہ وہی معاملہ پیش آیا، دوبارہ انہیں کہا گیا کہ بھئی آپ یہ غفار کے آدمی انہیں چھوڑ دیں۔ تو اس طرح سے دیکھیں وہ اسلام لائے، انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور وہ اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ اس کے بعد طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، یہ قبیلہ دوست سے تھے، بڑے شاعر آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے، ذہین آدمی تھے، نبوت کے 11ویں سال میں مکہ تشریف لائے۔ تو اچھا میں آپ کو اس کا مختصر شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، جہاں پہ ان کی بات ہوگی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ ہوا یہ جب یہ تشریف لائے تو قریش نے انہیں کہا، میں آپ کو مفہوماً اور مختصراً بتا رہا ہوں، قریش نے انہیں کہا کہ بھئی آپ جب یہاں طواف کر رہے ہوں گے نا تو آپ کو یہاں پہ ایک آدمی ہے، وہ لوگوں میں تفرقہ ڈال دیتا ہے، وہ جادو کر دیتا ہے، وہ ماں بیٹوں میں، باپ بچوں میں، بیوی شوہر میں اختلاف ڈال دیتا ہے، تو اس انسان سے بچ کے رہنا۔ اور وہ مکہ کے جو ہے نا خانہ کعبہ اس کے پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا، میں ان کی بات نہیں سنوں گا، نہ ان کے پاس جاؤں گا۔ اچھا جب یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے طواف کا ارادہ کیا تو کانوں میں نا روئی ڈال لی کہ بھئی مجھے ان کی بات سنائی نہ دے، نہ سنائی دے گی نہ جادو اثر کرے گا۔ اچھا طواف کر رہے دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ یار میں سمجھدار آدمی ہوں، شاعر آدمی ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں اتار چڑھاؤ جانتا ہوں شاعری کے، مجھے باتیں سمجھ آتی ہیں، کہانی گھڑنے والوں کی کہانیاں میں نے سن رکھی ہیں، جادو کی باتیں مجھے معلوم ہے کہ لوگ جادو کیسے کرتے ہیں۔
تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ان کے پاس جاتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں بھی ہاں جی آپ کے پاس کیا ہے, اگر تو ان کی بات مجھے سمجھ آ گئی تو قبول کر لوں گا, نہیں تو میں رد کر دوں گا. دیکھیں اب انہوں نے اپنے جو نالج ہے اس کے اوپر بھروسہ کیا کہ میں یار جاہل آدمی نہیں ہوں, میں سمجھدار آدمی ہوں. تو دیکھیں اسی طرح ہم جب الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم یوں تو نہیں کہ پی ایچ ڈی, لیکن ہماری جو زندگی یا جو ہم نے لائف گزاری ہے وہ ایک ایسے ماحول میں گزاری ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو ذہنی براٹ اپ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. یعنی ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں, ہم چیزوں کو بڑی اچھے طرح سے سوچ سمجھ کے ان کے انالیسس کر سکتے ہیں, اللہ کا احسان ہے یہ. تو اس لیے میں دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ یار تم سب کی باتیں سنا کرو, علماء میں نا اپنے صرف مسلک پہ پکے نہ رہو, دوسرے مسلک کے علماء کی بھی سنو اور پھر کمپیریزن کرو. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو, آپ لوگوں کو ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ لوگوں کو یہی تو ہے, اللہ نے آپ کو عقل عطا کی ہے, آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں, پھر آپ چنیں کہ ہاں یار قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے اور آدمی یہ کہہ رہا ہے, آپ کو بات واضح ہو جائے گی. آپ کہیں میں نے سننی ہی نہیں ہے, اس آدمی کی میں نے سننی نہیں, اس مولوی کی سننی نہیں, تو آپ تقابل اور صحیح بات کیسے معلوم کر پائیں گے؟ صحیح بات معلوم تبھی ہوتی ہے جب ہمارے سامنے کمپیریزنز آ جائیں, پھر ہم سوچتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما تاکہ میں صحیح بات کو پکڑ سکوں. اس لیے ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اگر اس کی سنوں گا تو میں کہیں نہیں بھٹکتے, ہم نہیں بھٹکنے والے. اللہ سے دعا کریں وہ ہمیں نہیں بھٹکنے دے گا. اچھا پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کانوں سے روئی نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ جی آپ بتائیے, آپ جو سناتے ہیں, جو آپ پیش کرتے ہیں آپ پیش کریں. آپ نے ان پر اسلام پیش کیا, انہیں قرآن سنایا, تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں میری قوم, اچھا وہ کہتے ہیں میں اپنی قوم کا بڑا آدمی ہوں, میری قوم میں چلتی ہے, بات مانی جاتی ہے, اس کے بعد پلٹ کر واپس جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے. آپ نے دعا فرمائی. اچھا طفیل رضی اللہ عنہ کو ایک نشانی عطا کر دی گئی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی. ٹھیک ہے جی, ان کو ایک علامت دے دی گئی تھی. انہوں نے کہا یا اللہ چہرے کی بجائے کسی اور جگہ دے دے. اچھا مجھے ان کو اندیشہ کیا ہوا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پہ لائٹ جل رہی ہو اور لوگ میرا حشر کر دیں, لوگ کچھ غلط فہمی کا شکار ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے کچھ اور نشانی عطا ہو جائے. چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی. پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی. یہاں تو انہوں نے مختصر لکھا ہوا ہے, انہوں نے اپنے والد اور بیوی کو اسلام کی دعوت کیسے دی. بیوی جا کہتے ہیں آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. انداز دیکھیں, آج سے تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بیوی حیران, بچوں کو کہا تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں. بچے بھی حیران, بھی ابے کو کیا ہوا, مکہ سے آیا تو اس کی تو حالت ہی خراب ہو گئی ہے. پھر انہوں نے پوچھا بھی بات کیا ہے, وجہ کیا ہے. پھر انہوں نے یہ اسلام کے یہی وہ تھا نا جو قریش کہتے تھے کہ بیوی اور شوہر میں فرق کر دیتے ہیں, اولاد اور والدین میں, یہ وہ باتیں تھیں. اچھا انہوں نے انہیں بتا دیا بھی میں اس طرح مکہ گیا, وہاں کے نبی سے ملاقات ہوئی, میں ان پر اسلام لے آؤں, ایمان لے آؤں. تو بہرحال ان کی اس دعوت سے ان کے گھر والے مسلمان ہو گئے, لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی. لیکن طفیل رضی اللہ عنہ کوشش کرتے رہے. اچھا غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے. حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دیے اور جنگ یمامہ کی جنگ میں شہادت ان کو عطا ہوئی. اچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو واقعہ گزر گیا, میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک بہت زاہد آدمی تھے, زہد سے بھرے ہوئے آدمی تھے. یعنی زہد اور تقوی میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں تھا. وہ ایک دن کے زیادہ کھانا رکھنے کو حرام سمجھتے تھے, یعنی کھانا آج کا ہی ہونا چاہیے بس. اچھا اس بات پہ ان کا اختلاف صحابہ سے رہتا تھا. صحابہ کہتے تھے کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے, اور وہ قرآن کی آیت پیش کرتے تھے. قصہ مختصر بیچ میں مختلف. اچھا جنگ تبوک میں گئے تو وہ تنہا جا رہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا, اللہ کو ہمیشہ معاف فرمائے, کہ یہ تنہائی چلتا ہے, تنہائی آتا ہے اور یہ تنہائی فوت ہوگا. یہ تبوک میں جا رہے تھے تو مٹی اڑ رہی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کرے ابو ذر ہو, تو دیکھا تو ابو ذر تھے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ فوت بھی تنہائی ہوگا, یعنی یہ مرے گا بھی تو اکیلا ہی مرے گا. یہ ایسا آدمی ہے جو تنہا چلتا ہے اور تقوی میں یعنی آپ ان کے زہد کے بارے میں پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے. اچھا ان کا اختلاف ہو گیا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اسی بات کے اوپر کہ اگلے دن کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بھئی آپ کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں, یہاں پہ لوگوں کی زندگی مشکل ہو رہی ہے, آپ فتویٰ نہ دیا کریں. اچھا انہوں نے پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ بھئی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سمجھایا جائے, یہ ہمارے لیے یہاں پہ پرابلم پیدا. انہوں نے کہا جی آپ انہیں مدینہ بھیج دیں. ان کو مدینہ بھیج دیا گیا, وہ مدینہ تشریف لے آئے. عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے مذاکرات کیے, انہیں سمجھایا کہ بھی آپ فتویٰ نہیں دیں گے, آپ اپنی عبادت کریں, اپنے معاملات اپنے فقہ اپنے حساب سے چلیں, لیکن لوگوں کو ریلیکسیشن دیں. وہ 1 مہینہ تو خاموش رہے, لیکن
پھر انہوں نے فتوے دینے شروع کر دیے اور لوگ ان کے پاس جانے لگ گئے. بات عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی, بھائی وہ نہیں, باز نہیں آ رہے, وہ رک نہیں رہے. تو آپ نے انہیں بلایا کہ بھئی آپ ایسے کریں, آپ مدینہ سے باہر چلے جائیں, آپ مدینہ میں نہ رہیں, آپ اپنی زندگی گزاریں, آپ اپنی ترتیب پر چلیں, لیکن لوگوں کے لیے مشکل پیدا نہ کریں. اچھا وہ مدینہ سے باہر پھر رہنے لگ گئے, وہ بھی مست آدمی تھے, باہر چلے گئے اپنی بیوی کو لے کے. تو صحابہ کا وہاں سے گزر ہوا بہت عرصے کے بعد, تو دیکھا کہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور ساتھ ایک عورت کھڑی ہے. تو ان صحابہ نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو ذر غفاری ہیں. صحابہ رو پڑے, یہ سن کر رو پڑے کہ انہوں نے حدیث سنی ہوئی تھی کہ ابو ذر غفاری فوت بھی اکیلا ہوگا, اس کی وفات بھی تنہائی میں ہوگی, یہ اتنا زاہد آدمی ہے. دیکھیں کیسی زندگی تھی صحابہ کی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد اور تقوی میں بڑھ کر تھے. بہرحال ان کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, تو قربان جائیں, اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے درجات اور بلند کرے, ان پر اپنی رضا نازل فرمائے, ان کی قبروں میں ان کو اور برکت عطا فرمائے, اور ہمیں صحابہ کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اتنے بڑے لوگ تھے. اچھا بہرحال یہ تو ابو ذر غفاری کیونکہ ان کا تذکرہ پھر دوبارہ ہو سکتا نہ آئے, اس لیے میں نے کہا چلے میں آپ کو یہیں ان کے بارے میں مختصراً بتا دوں. یثرب کے اب 6 لوگ تھے جو ایمان جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اب یہ 6 لوگ تھے: اسد بن زرارہ, عوف بن حارثہ بن رفاعہ, رافع بن مالک بن عجلان, قطوہ بن عامر بن حدیدہ, عقبہ بن عامر نابی, حارث بن عبداللہ بن رعاب. یہ 6 قبیلوں کے لوگ تھے, اور یہ 6 وہ لوگ تھے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی. انہیں آپ نے اسلام کی دعوت دی اور انہیں یعنی یوں سمجھے انہیں قائل کیا اسلام کے اوپر, اور وہ انہوں نے آپ کا پیغام قبول کر لیا. اور وہ یہ پیغام لے کر, حتمی فیصلہ کوئی نہ ہوا تھا, لیکن انہوں نے اگلے سال آ کے ملاقات کا اعلان کیا تھا. تو یہ 6 لوگ پھر اب یہ پیغام لے کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, مدینہ میں گئے, اور وہاں پر انہوں نے ان تمام میسیجز کو پھیلایا. یہاں سے پھر ہجرت کے بارے میں اور وہ گراؤنڈ ایک بننا شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے کہ ہجرت کا کیا گراؤنڈ بنا تھا. پھر ہم چاند کے جو 2 ٹکڑے ہونا ہے وہ بھی اس پر ہم کل انشاءاللہ بات کریں گے. اور پھر اسراء والمعراج ہم پرسوں دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے, میں چاہتا ہوں اسراء والمعراج ایک ہی سیٹنگ میں ہم مکمل کر لیں. اس میں اسراء والمعراج تو 2.5 صفحوں پہ ہے, لیکن میں اسے 2.5 صفحوں تک محیط نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ہمارے لیے لرننگ کی چیزیں ہیں. واقعہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, لیکن لرننگ پوائنٹ آف ویو اس میں بہت زیادہ ہے. میں اب آپ کے سامنے دیکھیں سنت کیا ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنت نہیں ہے, وہ زندگی گزارنے کا قاعدہ ہے, برکت سے بھری ہوئی ہے, صحت ہمارے لیے اس کے اندر ہے, عبادت ہے ہماری, اور اللہ کی رضا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے. سنت صرف سنت نہیں ہے. یعنی آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سنت صرف سنت نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. صحت, عبادت, رضا اللہ کی اور رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور محبت کا اظہار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں آج آپ کے سامنے کھانے کی چند سنتیں رکھتا ہوں. سب ہمیں معلوم ہوں گی, کچھ ریکال ہو جائیں گی, کچھ ہو سکتا ہے نہیں پتہ چل جائیں. سب سے پہلی سنت تو یہ ہے کہ جی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ تو دھو لینے چاہیے. اچھا اب ہاتھ دھونے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کو جو اب ہم کہتے ہیں جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ. کچھ علماء یوں بھی فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت یوں نہ کریں کہ ہاتھ دھو کے آؤ, اٹھیں ان کے ساتھ جائیں, خود بھی ہاتھ دھوئیں, انہوں نے کہ ہاتھ دھو, انہیں کہیں نہ, ان کے ساتھ جائیں, ان کی عادت بنائیں. کہنا اور ہے, پریکٹیکل کر کے دکھانا اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل لائف آپ نے دی ہے سب کو, کہا نہیں ہے, کر کے دکھایا ہے. بچوں کو کر کے دکھائیں گے, وہ دیکھیں گے, وہ دیکھنے سے ہی سیکھ لیں گے, آپ کو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود ہی جا رہے ہوں گے دھونے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا, ایک حدیث شریف میں آتا ہے, یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. 3 سنتیں آ گئی. سم اللہ, بسم اللہ پڑھو, اللہ کا نام لو کھانا کھانے سے پہلے. وکل بیمینک, اور اپنے دائیں سے کھاؤ. وکل مما یلیک, اور اپنے سامنے سے کھاؤ. اچھا یہ سامنے سے تب کھانا ہے جب آپ کے سامنے اور لوگ بھی موجود ہوں, لیکن اگر آپ تنہا ہیں تو اٹس یور چوائس. لیکن اگر آپ کی اس پلیٹ میں اس جگہ پہ ساتھی اور بھی موجود ہیں, ویسے تو اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا کیجئے, یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ خاص طور پہ ایک ہی پلیٹ میں کھایا کیجئے. بچوں کے ساتھ بھلے آپ نہ کھائیں, کم از کم اپنی بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھائیں. میں ابھی آپ کو ایک حدیث سناؤں گا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی کا طریقہ سکھایا ہے نا, وہ محبتوں سے بھرا ہوا ہے. تو اپنی بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانے کی کوشش کیا کریں, اور ان کے منہ میں نوالا ڈالنے کی بھی کوشش کیا کریں. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا, وہ بھی کوشش کریں تو ہو جائے تو بڑی بات ہے.
اچھا آپ نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ فان نسی ان یذکر اسم اللہ فی اولہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ. اگر یعنی آپ بسم اللہ کہنا بھول گئے ہیں تو بسم اللہ ہی، اگر آپ کہنا بھول گئے تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ اولہ وآخرہ، بس یہ کہہ دیں. اگر آپ بھول گئے تو آپ یہ کہہ دیں تو وہ آپ کو کافی ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد اگلی جو میں سنت آپ سے اس کے بارے میں، کیوں یہ تمام وجوہات ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یأکلن احدکم، اب امر کا صیغہ آ رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے تاکید کے سارا، لا یأکلن احد منکم بشمالہ، تم میں سے کوئی بھی اپنے دائیں ہاتھ سے نہ کھائے. مشورہ نہیں دیا جا رہا، حکم دیا جا رہا ہے. یہ امر ہے، امر النبی ہے. دیکھیں مشورہ ہو تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، امر ہے تو اب گنجائش نہیں ہے. آگے فرمایا وَلَا يَشْرِبَنَّ بِهَا، اور نہ ہی اس سے پینا ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرُبُ بِهَا، یقیناً شیطان اپنے دائیں سے کھانا ہے، دائیں سے پینا ہے، بائیں سے نہیں کھانا اور نہ پینا ہے. شیطان بائیں سے کھاتا ہے اور بائیں سے ہی پیتا ہے. ہمارے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ شیطان کھاتا پیتا بھی ہے. ٹھیک ہے، اس بات پر ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ شیطان کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے. تو میرے بھائیوں حکم ہے دائیں سے کھنا، دائیں سے پینا، بائیں سے نہ کھانا، بائیں سے نہ پینا. اچھا اس کے بعد یہ جو وہ فرما رہے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تأکلوا بالشمال، بائیں سے نہ کھاؤ. فإن فعلتم، اگر تم نے ایسا کیا، کنتم من اولیاء الشیطان، تم شیطان کے دوستوں میں سے ہو جاؤ گے. اگر تم بائیں سے کھاؤ گے تو شیطان کے دوستوں میں سے ہو جاؤ گے، اس کے ساتھی بن جاؤ گے، اس کے مددگار بن جاؤ گے. تو یہاں سے یہ بات ہوئی. اس کے بعد شیطان کا اور کیا، دیکھیں شیطان ہماری زندگی کے ہر معاملے میں اثر انداز ہونا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ، ایک آدمی اگر اپنے گھر میں داخل ہو، فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، اگر وہ اللہ کا ذکر کرے کھانا کھاتے وقت اور داخل ہوتے وقت، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، یہاں تمہارے ٹھکانے کی جگہ نہیں ہے، لا عشاء، نہ کھانے کی جگہ ہے. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دَخُولِهِ، اور اگر ایک آدمی داخل اور اللہ کا نام نہ لے گھر میں داخل ہوتے، قال الشیطان ادرکتم المبیت، تم نے ٹھکانہ پا لیا. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور اگر وہ کھاتے ہوئے نام نہ لے تو قال ادرکتکم المبیت وعشاء، تم نے کھانا بھی پا لیا اور ٹھکانہ بھی پا لیا. دیکھ لیں ہم گھر میں داخل ہوں، بسم اللہ پڑھ لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، اور جو دعا ہے وہ پڑھ لیں آپ، تو دونوں صورتیں ہی جائز ہیں. اچھا اس کے بعد الاکل مما یلی، یعنی اپنے سامنے سے کھانا، وکل مما یلی کا، اپنے سامنے سے کھانا. اچھا ایک صحابی تھے، انہیں آپ نے فرمایا کل بیمینک، تم اپنے دائیں سے کھاؤ. انہوں نے فرمایا لا استطیع، میں استعداد نہیں رکھتا. اچھا یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا استطاعت ما منعہ الا کبر، انہیں صرف کبر نے یہ بات مجبور کی کہ وہ اپنے لیفٹ پہ اٹک جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہ کرے تم یہ اپنا ہاتھ اٹھا ہی نہ سکو، تو اپنا بایاں ہاتھ پھر ساری زندگی اٹھا ہی نہ سکے. ایک عالم صاحب فرماتے ہیں اگر اللہ کے نبی یہ دعا ان کو نہ دیتے تو انہیں آخرت میں پھر عذاب ملتا اس بات پہ. تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا کہ بھئی یہ اس سے بچ جائے. تو دیکھیں اللہ کے نبی کی محبت کہ وہی بد دعا دے گے دنیا میں ہی ان کا کام ٹھیک کر دیے کہ چلو کم از کم آخرت تو اس کی خراب نہ ہو. آگے اگر کھانا گر جائے تو اسے صاف کر کے اٹھا لینا. ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنہ. اچھا جو ہی ہمارے گھر سے، ہمارے ہاتھ سے اگر کھانا گرتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، تو شیطان پہنچ جاتا ہے اسے اٹھانے کے لیے. تو یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا ایران میں، صحابہ وہاں پہ گئے دعوت پہ، بڑے جگہ پہ دعوت تھی، مجھے نام بھولے ہوئے ہیں، بہرحال واقعہ یاد ہے. تو ایک صحابی نے اسی طرح کھانا گرا تو وہ اٹھا کے کھا لیا. تو ساتھ والے نے کونی ماری کہ یہ بڑے لوگوں کی محفل ہے، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بڑے لوگوں کی محفل ہے یا نہیں ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ ہے، میرے لیے وہی بڑی محفل ہے، میرے لیے وہی بڑی بات ہے، میں تو اس پہ عمل کروں گا، یہ جو مرضی سوچتے رہیں. میرے بھائیوں سنت کے معاملے میں یہ سوچ رکھنی ہے. یہ کیا سوچتا ہے میں اگر، اچھا ہاں علماء فرماتے ہیں سنیے گا، ہم کیا کرتے ہیں کانٹا اور چھری، کانٹا رکھتے ہیں کھانے کے اوپر اور یوں کر رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں نا جی. آپ کو بتاتا چلوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بائیں ہاتھ سے کھانے میں سپورٹ نہیں لی، کبھی سپورٹ نہیں لی، حتیٰ کہ بوٹی کا گوشت اتارنے میں بھی. آپ بوٹی کا گوشت کیسے کھاتے تھے؟ بوٹی اٹھاتے تھے اور اسے دانتوں سے نوچتے تھے.
میری عادت کیا تھی کہ میں بوٹی کا گوشت اوپر سے اتارتا تھا یا اس سے پکڑ کے نا گوشت کو ہاتھ، لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو پھر کہا یار میں تو کیا کر رہا ہوں کہ آپ جب بوٹی اٹھاتے تھے تو اسے دانتوں سے نوچ کے اس کا گوشت صاف کرتے تھے، ہاتھ سے نہیں چنتے تھے بوٹی کے اوپر سے، آپ بوٹی پوری اٹھاتے تھے۔ پھر میں آپ کو اچھا ایک تو یہ کھانا گر جائے تو اسے اٹھا صاف کر کے کھا لینا، اگر کوئی ایسی چیز اس پہ نہیں لگی، صاف ذرا کھانا گرے گا تو کیا لگے گا اس کے اوپر، ہلکی سی مٹی لگے گی نا، اور تو کچھ نہیں ہوگا، نیچے خدا نہ خواستہ کوئی اتنا بڑا گند نہیں پڑا ہوتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعقها، جب کوئی آدمی کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو رومال سے صاف نہ کرے، کیا کرے جی؟ رومال سے صاف نہ کرے، اسے چاٹ لے یا چٹوا لے، چاٹ لے یا چٹوا لے۔ اب کیا ہم دوست سے چٹوائیں گے؟ ہیں جی؟ بچوں سے چٹوائیں گے؟ نہیں، کون بچ جاتا ہے؟ بیوی بچ جاتی ہے۔ نہیں، اگر آپ ایک دفعہ زبردستی کر دیں نا تو اللہ کی قسم اتنی محبت نازل ہوگی نا رب، یہ میرے بھائیوں، یہ جو یہ باتیں ہیں نا، یہ سب وہ ہیں جو محبت پیار بڑھاتی ہیں، ہم شرم و شرمی میں مارے جاتے ہیں۔ اچھا میں اپنی امی کا بوسہ لے لوں، وہ شرمانے لگ جاتی، لال سرخ ہو جاتی ہیں، کیوں؟ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، عرب میں رواج ہے، باپ کا ماتھا چومنا، ماں کا ماتھا چومنا، بچوں کے ماتھے چومنا ہے نا جی، آپ نے دیکھا ہوگا، بزرگوں کا، شیخ کا، یعنی علماء کا بھی، بڑوں کا۔ ہمارے یہاں نہیں ہے، میری امی جناب لال سرخ ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے لیا، جب میں نے کہا نہیں یہ حالت جو ہے نا بہت خراب ہو گئی ہے، بس ایک دفعہ ہنستی جا رہی ہوں اور جناب لال سرخ چہرہ ہو گیا، میں نے کہا بس صحیح ہے۔ تو یہ ہماری ایک ہی بات ہے، لیکن یہ محبت کی باتیں، یہ محبت بڑھاتی ہیں۔ اس کے بعد جو پلیٹ ہے اس کو صاف کرنا، یہ سنت بالکل ڈیلیٹ ہو کے رہ گئی ہے۔ پلیٹ کو صاف کرنا اچھی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ کو اچھی طرح صاف فرماتے تھے۔ اچھا یہ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہے اور وہ کہاں پر ہے۔ انگلیاں چاٹنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ کس حصے میں برکت لگی ہے اور کس میں نہیں لگی۔ اچھا اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اب میں آپ کو اگلی حدیث بتاتا ہوں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکلوا بثلاث اصابع ویلعق یدہ قبل ان یمسحها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، ابہام، سبابہ و وسطیٰ، 3 انگلیاں، انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور درمیانی یعنی جسے ہم بڑی انگلی کہتے ہیں، یہ 3 انگلیوں سے آپ کھاتے تھے، یہ 3 استعمال فرماتے تھے۔ اچھا کبھی آپ نے سنا کوئی حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گھوڑے پہ سفر کرنا سنت ہے، ثواب کا کام ہے، گدھے پہ سفر کرنا ثواب کا کام ہے، خچر پہ سفر کرنا ثواب کا کام ہے؟ فرمایا کبھی؟ نہیں فرمایا۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ تکیہ وہ رکھو جس کے اندر کھجور کی شاخیں ہوں؟ کبھی فرمایا آپ نے؟ نہیں فرمایا۔ کبھی آپ نے فرمایا نیچے سو گے تو ثواب کا کام ہے؟ نہیں فرمایا۔ ہاں جی، سنی کبھی ایسی حدیث آپ نے؟ نہیں سنی نا، یقیناً نہیں سنی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو معروف پہ چھوڑ دی گئی ہیں کہ چینج ہوں گی، گاڑی آئے گی، ٹرین آ جائے گی، بس آ جائے گی، جہاز آ جائے گی، کاریں آ جائیں گی، چینج ہوں گی، بستر آ جائیں گے، بیڈ آ جائیں گے، چارپائیاں آ جائیں گی، سرانے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤ؟ نہیں فرمایا۔ لیکن یہ بات یاد رہے، جو تا قیامت سنت رہنی ہے، باعث اجر و ثواب رہنا ہے، اس کے بارے میں احادیث موجود ہے۔ اسی لیے میں چمچ کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں، اسی لیے میں چمچ کو نکال رہا ہوں بیچ میں سے۔ یہ وہ وجوہات ہیں کہ دیکھیں خچر گھوڑے کو آپ نے نہیں بتایا کہ بھئی اس پہ سفر کرو تمہیں اجر ملے گا، لیکن ان باتوں میں آپ نے اجر بتایا ہے، اس کا مطلب یہ سب عبادت ہیں۔ اس کو اس طرح نہیں سوچنا آپ نے کہ چونکہ بعض لوگ یہ آپ تو چمچ آ گئے نا، جدید طریقہ آ گیا۔ یار جو جدید طریقے آنے تھے اللہ کے نبی اس پہ خاموش رہے، وہ آپ پہ چھوڑ دی گئی ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن جو رہنی تھیں جن میں برکتیں ہیں وہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ آپ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، وَيَلْعَقُ يَدَهُ، اور آپ اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، قبل ان یمسحا، اس سے پہلے کہ اسے آپ صاف کرتے یا اسے دھوتے۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے۔ اچھا یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسا کھانا ہو جس پہ 3 سے زیادہ جانا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر چاول ہیں وہ 3 میں نہیں آ رہے، آپ اس پہ زیادہ پہ چلے جائیں، لیکن پورے ہاتھ سے کوشش کریں، گریز کریں، پورا ہاتھ مناسب نہیں لگتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے، ہاں جی، لیکن سنت وہ ٹریڈیشن اور سنت میں فرق ہے۔ یہ ٹریڈیشن کی، اور جس طرح اب یہ اوپر رکھنا اور یہ سب ٹریڈیشنز ہیں ان کی، لیکن یہ سنت نہیں ہے، البتہ ٹوپی سنت ہے، تو یہ وہ اپنی ٹریڈیشن پہ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد کھانے یعنی برتن میں پانی پیتے ہوئے اندر سانس نہ لینا۔ اچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور ہمیں جو ہے نا انفارمیشن دی، معلومات دی، ہمیں ایسی کامیابی کی باتیں بتائیں۔
اچھا طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہوتا ہے، وطعام الاثنین یکفی الاربع، اور دو کا کھانا چار کے لیے، وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ، اور چار کا کھانا 8 کے لیے۔ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اس میں یہ چھپا ہوا ہے کہ مل کے کھایا کرو، 2 کا کھانا 4 کو کافی ہو جائے گا، 4 کا 8 کو بہت ہو جائے گا، 1 کا 2 کو بہت ہو جائے گا۔ آپ نے اس لیے یہ فرمایا کہ مل کر کھایا کرو، اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کٹھے کھانے میں برکت زیادہ ہوتی ہے، تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ہمارے ہر طرح کی تربیت کر رہے تھے، ہماری بچت بھی کروا رہے ہیں کہ یوں بچت بھی ہو جائے گی تمہاری۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دسترخوان پہ بچوں کے ساتھ مل کر کھایا کریں۔ اس کے بعد فرمایا کلوا جمیعا ولا تفرقوا، اکٹھے ہو کر کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو۔ فإن طعام الواحد یکفی الاثنین، کہ بے شک ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کھانے کے بعد کی دعائیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں۔ اچھا یہاں ایک اور ہے، کھانا پسند آئے تو اس کی تعریف کرو، اس کی لازمی تعریف کرو، جس نے بنایا اس کی بھی تعریف کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ما آب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، آپ نے کبھی کھانے کی برائی نہیں کی، قط، کبھی بھی۔ ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ، اگر پسند آیا تو کھا لیا، نہیں پسند آیا تو چھوڑ دیا، نہیں پسند آیا تو چھوڑ دیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، جب میں نے پہلے بات کی نا کہ پلیٹ صاف کر لیا کریں، اتنا ہی ڈالیں جتنا کھا سکتے ہیں تاکہ صاف کیا جا سکے، برکت حاصل کی جا سکے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم زیادہ ڈال لیتے ہیں، مجبوراً چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں، ہمیں یہ ہماری زندگی، اس میں صحت، برکت، عبادت سب چھپی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی کی محبت تو چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور کھاتے تھے تو طریقہ کیا تھا؟ کھجور کھا کے اس کی گٹھلی آپ ہاتھ میں رکھا کرتے تھے، ہم گٹھلی نکال کے رکھتے ہیں۔ اچھا یہ وہ ایک طریقہ ہے جس کے اوپر ابھی مجھے مزید غور کرنا ہے، مزید دیکھنا ہے اس کے بارے میں، اس لیے میں آپ کو فی الحال یہیں تک اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ آپ گٹھلی نکال کے ہاتھ میں رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے کھانے کو ڈھک دیا کرو اور اپنے پانی کی جو مشکیزیں ہیں ان کے منہ باندھ دیا کرو۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے، کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ ہاں جی ہاں جی، اب اس کے اندر آج میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ یہ تو جو ہے سو ہے، اس میں تو سب چھپا ہوا ہے۔ قربان جائیں ہمارے نبی پر کہ ہمیں انہوں نے کیا سکھا دیا۔ آپ نے فرمایا لا یمر باناء لیس علیہ غطاء او سقاء لیس علیہ وقاء الا نزل فیہ من ذلک الوباء۔ سال میں ایک وبا نازل ہوتی ہے، سال کے کسی بھی وقت میں ایک وبا نازل ہوتی ہے۔ اس وبا کے نزول سے بچنے کے لیے اپنے کھانے کے برتنوں کو ڈھکا کرو، اور اپنے پینے کے جو چیزیں ہوں ان کو بند کر کے رکھا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ وبا اس میں داخل ہو جائے۔ یعنی ایک تو یہ بات ہے نا کہ کوئی چپکلی جا سکتی ہے، کوئی زہر کچھ بیچ میں گر جائے، یہ اس کے علاوہ ایک وبا کے بارے میں ہے کہ آسمان سے وبائیں نازل ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ وبا اس میں داخل ہو جائے۔ اب یہاں عالم صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ذالک انہ فی احدی لیالی کل سنۃ ینزل وباء والوباء هو المرض ولا یترک اناء ولا سقاء مکشوفا الا نزل فیہ۔ یعنی ایک بیماریاں ہیں، بیماریاں نازل ہوتی ہیں اوپر سے، تو آپ اپنے برتن ڈھکا کریں، اپنے پانی کو ڈھانک کر بند کر کے رکھا کریں، تو وباؤں سے محفوظ رہیں گے، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ دیکھیں کتنی پیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر طرح حفاظت فرما رہے ہیں، ہمیں ہر طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ تم نے بچنا کس طرح سے ہے۔ تو ایک اور آخر میں بڑی پیاری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہے تھے، برتن بھر کے دے رہے تھے، تو ایک صحابی کو آپ نے دیا تو انہوں نے فرمایا لا اشرب حتی تشرب یا رسول اللہ، میں تب تک نہیں پیوں گا جب تک آپ نہیں پیئیں گے۔ قال ان ساقی القوم آخرهم شربا، کہ پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے، پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے لیے ان سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دے، تو ہماری رہنمائی فرما، ہماری مغفرت فرما، اور ہم سب کے گھر والوں کی اصلاح فرما، ہم سب میں آپس میں پیار، محبت، بھائی چارہ قائم فرما دے، ہمارے دلوں کی نفرتیں دور فرما دے، ہم بھائیوں کے دلوں میں کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت، کوئی حقد ہے یا اللہ اس کو نکال دے، اپنی رحمت سے نکال دے، یا اللہ ہماری اصلاح فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔